الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ ہماری تاریخ میں ایک بہت ہی خوبصورت نام حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن آپ حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا آپ نے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکا اور وہ مسلمان ہی مرا، تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہاں تو میں نے نکاح نہیں کیا تو جنت میں تو ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، اسی طرح آپ نے دوسری رات دعا پھر کی، پھر دوسری رات بھی نہیں کچھ پتہ چلا، پھر آپ نے تیسری رات پھر دعا کی، تیسری رات آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے زمانے کی عورت اور آپ کے دیس کی رہنے والی، اور وہ کیا کہتی ہیں کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ تو مل گیا، آنکھ کھلی، حضرت کی تہجد کا ٹائم تھا، نوافل پڑھے اور پھر فجر کی نماز باجماعت ادا کی۔ آپ نے سواری لی اور حضرت عبداللہ بن زید بصرہ چلے گئے۔ وہاں لوگوں نے بہت بڑا استقبال کیا، آپ کا نام تو ویسے ہی بہت بڑا تھا۔ آپ کو بٹھایا، پوچھا، حضرت بغیر بتائے آ گئے، خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا، یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ ولید کا پوچھنے آئے ہیں؟ آپ ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں، میں اس سے نہیں مل سکتا؟ لوگوں نے بتایا، حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا، کیوں مارتے ہیں؟ حضور وہ کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے، اور پھر وہ اجرت لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، جب وہ آ جائے گی تو آپ ان سے مل لیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، جب شام کس نے دیکھی ہے، وہ کس سمت گئی ہے، مجھے یہ بتاؤ۔ لوگوں نے کہا، حضور جنگل نہ جائیں، یہ بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ کس طرف ہے؟ لوگوں نے بتایا اور آپ فرمانے لگے کہ میں نکل گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں گیا، واقعی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم کوئی نہ کوئی چیز ایسی کھڑی تھی جو کہ خطرناک تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں، اتنے درندے سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے گی یہ اکیلی عورت، کس کس کو روکے گی؟ خیر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو جگہ مجھے لوگوں نے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو وہ منظر کیا دیکھتا ہوں اور پھر حیران ہو جاتا ہوں۔ میں نے دو منظر حیران کر دینے والے دیکھے۔ پہلا، میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل ادا کر رہی ہے۔ بکریاں چرانا تو ایک بہانہ تھا، یہ تو دنیا سے کنارہ کشی تھی، لوگوں سے کنارہ کشی تھی۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ وہ تو اللہ پاک کی عبادت میں مصروف تھی۔ دوسرا کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کبھی ادھر اور کبھی ادھر پھرتی رہتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی اور شیر بکریاں چرا رہے، بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری ادھر سے ادھر بھاگتی، جیسا کہ بکریوں کی فطرت ہوتی ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا، لیکن کہتا کچھ بھی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران و پریشان کھڑا یہ سب منظر دیکھتا رہ گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ فطرت تو بدل ہی نہیں سکتی، یہ شیروں اور بکریوں کی آپس میں دوستی کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں دنگ رہ گیا، حیران اور پریشان کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔
پھر کیا ہوا کہ میمونہ ولید نے نماز ختم کی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں، اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، تو حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال کیا، اس سے پہلے تو ہم ملے ہی نہیں کہیں، تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں، عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا تھا نا، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھی کہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، اب یہ تو بتاؤ کہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے شیروں کی، شیر تو بکریاں چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، تو یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رب سے صلح کر لی، اس دن سے شیروں نے میری بکریوں سے صلح کر لی۔ ہم سب بھی صلح کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ ہم اللہ سے ملاقات ہی نہیں کرتے، جبکہ نماز تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ کیا ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنے رب سے اپنی دوستی لگا لیں اور ہم بھی اس کی اسی طرح سے فرما برداری کریں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے عشق میں بسر کریں، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔